قسم، وحی نہ آنے کے دنوں کی بھی قسم، اور اگر کسی وجہ سے وحی نہیں آ رہی، فطرت کی ان راتوں کی بھی قسم، محبوب تیرے رب نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد جو ہے یہ دن ہے، اور لیل سے مراد یہ رات ہے۔ والضحیٰ سے مراد یہ میلاد کا دن ہے، اور لیل سے مراد یہ معراج کی رات ہے، کہ محبوب تیرے میلاد کی دن کی بھی قسم اور معراج کی رات کی بھی قسم تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا۔ بلکہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے 5 قول بیان کیے ہیں، صرف ایک قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ والضحیٰ یہ استعارہ ہے نزول کے چہرے سے، اور واللیل یہ استعارہ ہے نزول کی زلفوں سے۔ تو گویا رب نے فرمایا کہ محبوب چاش کی طرح چمکتے ہوئے تیرے چہرے کی قسم، اور شب تہجد کی طرح تیری شانوں پہ لٹکتی ہوئی تیری زلفوں کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا۔ اور اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں کہ جن کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ جن کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ حسینوں میں حسین ایسے کہ وہ محبوب خدا ٹھہرے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارا محبوب وہ ہے جو رب کا بھی محبوب ہے۔ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ وہ محبوب کہ جس کی حسن کی قسمیں اللہ رب العزت نے قرآن میں کھائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر، کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے حضور۔ پھر کہتے ہیں نہیں حضور جیسا نہ میں نے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے نا، خدا نے اس سانچے ہی بن چھڑے آج کے بچے محمد نے آ گیا سی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اندھیری رات تھی، چاند چمک رہا تھا، حضور لال دھاری دھار چادر کر کے آرام فرما رہے تھے۔ میں سے نے حرم میں داخل ہوا تو حضور کو دیکھا، کہتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا تھا تو کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا تھا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ نہیں حضور تو اس چاند سے بھی زیادہ حسین ہے، حضور تو اس چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی مثل اس عالم امکان میں ممکن ہی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھے۔ حضور کو کائنات میں سب سے حسین جاننا یہ تقاضا ایمان ہے، توجہ دیجیے گا، حضور کو سب سے زیادہ حسین ماننا یہ تقاضا ایمان ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ حضور کو سب سے زیادہ حسین مانا جائے۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے دوسری بات کہ جس جگہ حضور کے ذکر کے تذکرے ہونا وہاں اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی ہیں، اور اہل ایمان کو کلبی مسرت ہوتی ہے حضور کا ذکر کر کے اور حضور کا ذکر سن کے۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ جو شخص حضور کے قصیدے پڑھتا ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنا جاتا ہے، سبحان اللہ، لوگ اس سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ آج ہر بندے کی خواہش یہ ہے کہ میں حد عزیز ہو جاؤں، لوگ مجھ سے پیار کرنے لگے، تو آسان سا نسخہ ہے حسن محمد کے قصیدے پڑھا کرو، لوگ تم سے پیار کرنے لگیں گے، زمانہ تمہاری راہوں میں پردے بچھائے گا۔ نسخہ کیا ہے؟ بس حسن محمد کے قصیدے پڑھا کرو۔ تو جہاں حضور کے ذکر کے تذکرے ہوتے ہیں وہاں اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی ہیں۔ اور عارف ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بڑے عظیم لوگ ہیں، نہ مانے تو بڑے بڑے شہنشاہوں کو نہ مانے، نہ مانے تو بڑے بڑے کجگراؤں کو نہ مانے، لیکن اگر ماننے کو آ جائے تو مدینے کی غریبی کتے کو بھی مان لیتے ہیں۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ بھول کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہاں پہ ڈوب گئے۔ تو جہاں حضور کی ذکر کے تذکرے ہوتے ہیں وہاں اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی ہیں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مظہری کے اندر لکھتے ہیں حلیمہ سعدیہ کو باقاعدہ عورتوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے، رات کو چراغ بھی نہیں بجھاتی، بڑے بڑے امیر لوگ جو ہیں وہ رات کو دیے بجھا کے سوتے ہیں، اتنی امیر ہو گئی ہے اب رات کو چراغ بھی نہیں بجھاتی۔ تو حلیمہ سعدیہ نے اپنی ہم جھولیوں کو پکڑانا لا کے پالنے کے سامنے کھڑا کر دیا، جس
جس میں حضور تشریف فرما تھے، اور حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا جب سے یہ پیارا ہمارے گھر میں آیا ہے نا ہم نے دیے ہی توڑ دیے ہیں، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، کیا روشنی تو نے پائی حریمہ سا دیا، ایسی روشنیاں اور ایسے اجالے ہوئے۔ تو فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب چاش کی طرح چمکتے ہوئے تیرے چہرے کی قسم۔ امام زرقانی لکھتے ہیں، امام حاکم نے اس کو نقل کیا، یہ یاد رکھیے کہ امام مسلم اور امام بخاری جن روایت سے حدیث لیتے ہیں، امام حاکم نے بھی انہی روایت کے ساتھ حدیث لی ہے، انہی شرائط کے ساتھ حدیث لی ہے۔ کہتے ہیں مدنی دور تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیر کرنے کی گھر سے باہر نکلے تو سامنے ایک وادی تھی، حضور وہاں پہنچے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک قافلہ ہے، انہوں نے وہاں پہ پڑاؤ کیا ہوا ہے، ساتھ ان کے اونٹ چل رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان میں سے ایک اونٹ پسند آ گیا تو حضور نے قافلے والوں سے فرمایا کہ اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ اب انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم بیچیں گے، کتنے میں؟ اتنے میں، قیمت طے ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں کوئی تجارت کی غرض سے نہیں آیا تھا، میں تو آیا تھا سیر کرنے کے لیے، تمہارا اونٹ پسند آ گیا، ہماری بات طے ہوگی، اب ایسا کرو یہ اونٹ تم مجھے دے دو، میں مدینہ جا کے اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور نے وہ اونٹ پکڑا، مدینہ کی طرف چل دی۔ تو جب تک حضور انہیں نظر آتے رہے وہ حضور کی چال کو ہی دیکھتے رہتے، تو جب حضور نظروں سے اوجھل ہوئے تو وہ دلوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، ایک نے کہا یار عجیب بندے ہو، ایک بندہ آیا تمہارے پاس، اس نے تم سے اونٹ خریدا، نہ ہی اس نے پتہ بتایا، نہ ہی تم نے اس سے پتہ پوچھا۔ اگر کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا پتہ نہیں پوچھا جاتا، اگر کسی کو ادھار دیا جائے یا تو بندہ اس کو جانتا ہو یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہ ہی تم اسے جانتے ہو، نہ تم نے پتہ پوچھا، نہ انہوں نے بتایا، نہ ہی کوئی ضامن ہے، نہ ہی کوئی چیز گروی رکھی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یار جب وہ باتیں کرتے تھے نا تو ان کے منہ سے پھول اچھلتے تھے، میں تو یہ منظر دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے نے کہا کہ جب وہ مسکراتے تھے تو ان کا عکس سامنے پہاڑوں پہ پڑتا تھا، میں تو یہ منظر دیکھتا رہ گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ بہرحال جو کچھ بھی ہوا، ایک شخص آیا، اس نے اپنے حسن کا جادو جگایا اور تم سے قیمتی اونٹ، اپنے حسن کا جادو جگا کر تم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں جب اس نے کہا نا کہ ہتھیا کے لے گیا تو اس قافلے کی جو سردار کی بیوی تھی اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا، کہنے لگی خبردار اب اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، اگر اس نے تمہیں قیمت نہ دی تو تم قیمت مجھ سے وصول کر لینا، میں تمہیں اس کی ضمانت دیتی ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ تو کیسے ضمانت دیتی ہے، تو اسے جانتی ہے؟ کہنے لگی ورنہ میں بھی نہیں جانتی۔ کہا کہ پھر تو کیسے ضمانت دے رہی ہے؟ کہنے لگی کہ جب تم آپس میں سودا طے کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے دیکھا تھا، میرا دل یہ گواہی دیتا ہے اتنا حسین چہرہ رکھنے والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں امام زرقانی کی تھوڑی دیر گزری، حضور کے کچھ غلام آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ وہ قافلے والے کہاں ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ کہا ہم ہی ہیں۔ تو کہنے لگی کہ یہ ہمارے آقا نے آپ کی ضیافت کے لیے یہ کھجوریں بھیجی اور یہ اپنی قیمت وصول کرو۔ کہنے لگی اب قیمت تو بعد میں وصول کریں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ کہا کہ وہ سامنے کھجوروں کا چھوڑ جسے لوگ سرزمین مدینہ کہتے ہیں وہی ان کا ڈیرا ہے۔ امام زرقانی لکھتے ہیں پھر وہ سارا قافلہ اٹھا حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا اور دولت اسلام سے مالا مال ہوا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے سن لیتے ہیں۔ فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہ محبوب چاش کی طرح چمکتے ہوئے تیرے چہرے کی قسم۔ یہ وہ عنوان ہے کہ جس کا کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ ہم تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ ہیں، جنہوں نے حضور کو دیکھا وہ بھی حضور کا حلیہ بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے کہو کہ میں حضور کا حلیہ بیان کروں تو ماں اٹک کو، تو مجھ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ چند اصحاب ہیں، چند اصحاب
اور ان کے نام جو ہے وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا. باقی صحابی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے, تو وہ کہتے تم نے نہیں دیکھا, کہا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا. اللہ اللہ. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میں کہیں حضور کے چہرے کی چمک سے میری آنکھوں کی بہنائی میں جاتی ہے. یہ حضرت حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت وہ شاعر ہیں, اور شاعر جو ہے وہ حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے, لیکن آپ بھی دیکھ رہے ہیں تو اپنی آنکھوں کی انگلیاں رکھ کے دیکھ